آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر کے ساتھ پروگرام اسپیشل رپورٹ، جس میں دن بھر کی اہم خبریں پہنچائیں گے آپ تک۔ ایران کے نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے رکن محمد رضا محسینی ثانی کا یو ایس سے مذاکرات پر شک، گفتگو کو مسترد قرار دینے کا اشارہ۔ امریکہ ایران مذاکرات سے پہلے امریکہ کا ٹرمپ کے پاس کئی اختیارات ہونے کا اشارہ، گفتگو کا مستقبل ابھی بھی غیر یقینی صورتحال میں۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان تناؤ انتہائی حد تک بڑھ گیا، جنگ بندی کی آخری تاریخ قریب اور مذاکرات خطرے میں۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا بی جے پی پر سخت حملہ، سیاسی مخالفین کے خاندان کو نشانہ بنانے اور بے بنیاد الزامات لگانے کا لگایا الزام۔ این سی سربراہ فاروق عبداللہ کا امن پر زور، ایران یو ایس مذاکرات کو مثال دیا قرار۔ جے کے بوس کی جانب سے جموں ڈویژن میں جماعت 10ویں کے نتائج کا کیا گیا اعلان، 88.85% کامیابی، لڑکیاں پھر سبقت لے گئی۔ اور ایران کا یو ایس پر سخت الزام، تجارتی جہاز پر حملے کو سمندری ڈکیتی دیا قرار۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلوبل انوویشنز کنسلٹنسی نے، جو کہ تعلیم کے لیے وادی کا بھروسے مند برانڈ ہے۔ اسٹار ہاسپٹل صنعت نگر سری نگر نے، جہاں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ہر مرض کا شفا بخش علاج کرتے ہیں۔ سینسوکیزر، جو کہ سردی کے موسم میں گرم پانی کے لیے جموں کشمیر کے لوگوں کا بھروسے مند برانڈ کرنے، جہاں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ہر مرض کا شفا بخش علاج کرتے ہیں۔ ایران کے نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے رکن پارلیمنٹ محمد رضا محسینی ثانی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے امکانات پر شک ظاہر کر دیا ہے۔ ایران کی مہر نیوز ایجنسی کے مطابق انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں امریکہ کے ساتھ گفتگو قابل قبول نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ مذاکرات میں بہت زیادہ مطالبات رکھتا ہے اور اپنے اندرونی سیاسی فائدے کے لیے غیر ظہیری مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امریکہ کا رویہ ہمیشہ دباؤ پر مبنی رہا، اس لیے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ صورتحال میں حال ہی کی دشمنانہ کارروائیاں اور پہلے کے مذاکرات کا تجربہ دکھاتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اگلے دور کی گفتگو انشاءاللہ اب ممکن نہیں لگتی۔ اسی دوران امریکہ میڈیا کی خبروں کے باوجود اب تک کوئی بھی ایرانی وفد پاکستان میں داخل نہیں ہوا اور اسلام آباد میں ممکنہ مذاکرات ابھی غیر یقینی ہے۔ دوسری طرف سے ایران کا وینا میں مشن وہ اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی یعنی NPT میں شامل ہو جائیں اور اپنے جوہری اداروں کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی یعنی IAEA کی نگرانی کے نیچے لے آئے تاکہ علاقائی امن کو بہتر بنایا جا سکے۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ ممکنہ دوسرے دور کے امن گفتگو سے پہلے احتیاط لیکن پراعتماد لہجہ اختیار کر لیا ہے۔ امریکی حکومت نے تنبیہ کر دی ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتی ہے تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کئی اختیارات موجود ہیں جنہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بیان اس وقت آیا ہے جب ویسٹ ایشیا میں جاری تنازع میں اب تک 4000 سے زائد افراد کی جان چلی گئی ہے، جن میں کی اکثریت ایران اور لبنان سے تعلق رکھتے تھے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیویٹ کی جانب سے فاکس نیوز کے پروگرام میں کہا گیا کہ واشنگٹن کو یقین ہے کہ جلد ہی گفتگو دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حال ہی کی فوجی کارروائیوں اور ٹرمپ کے سخت رویے کی وجہ سے دونوں طرف معاہدے کے قریب آ گئے ہیں۔ وہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم معاہدے کے بہت قریب ہیں اور اگر سفارتی راستہ ناکام ہوتا ہے تو ٹرمپ اپنے قانونی اور فوجی اختیارات استعمال کرنے سے ہچکچائے گا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے یہ بھی کہا کہ وہ اسلام آباد میں ہونے والی اگلے دور کی گفتگو کے لیے اپنا وفد بھیجنے کی تیاری کر رہی ہیں، جبکہ ایران کا فائنل فیصلہ ابھی تک واضح نہیں۔ ٹرمپ نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ امریکہ شرکت کرے گا اور کہا ہے کہ ایران کو بھی وہاں ہونا چاہیے اور دونوں طرف نے شرکت پر ابتدائی اتفاق کیا، لیکن ایران کی طرف سے مختلف اشارے مل رہے ہیں۔ کبھی تہران نے دھمکی دی ہے کہ وہ میٹنگ کا بائیکاٹ کر سکتا ہے، خاص کر جب امریکہ نے اسٹریٹ آف ہارمز کے قریب ایک ایرانی جھنڈے والے جہاز پکڑا ہے۔ وہیں ایک ایرانی سینئر حکومتی ذرائع نے بتایا کہ ایران شرکت کا مثبت جائزہ لے رہا ہے، لیکن ابھی تک فائنل فیصلہ نہیں ہوا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف کی جانب سے بھی ٹرمپ پر الزام لگایا گیا کہ وہ تہران پر دباؤ ڈال کر اسے جھکانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی وارن کر دیا کہ اگر گفتگو دھمکیوں کے سائے میں ہوئی تو ایران اپنا رویہ سخت کر سکتا ہے۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان تناؤ اپنی انتہائی نقطے پر پہنچ گیا کیونکہ 22 اپریل کی جنگ بندی کی آخری تاریخ قریب آ رہی ہے۔ ایران کے سینئر رہنما اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف کی جانب سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر سخت تنقید کی گئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اپنی سخت زبان اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کے ذریعے سفارتی راستوں کو ختم کر رہا ہے۔ غالباف کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا کہ ایران دباؤ کے نیچے بات چیت نہیں کرے گا اور اگر امریکی سفارتی میدان کو سر جھکانے کی میز بنانا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا۔
उन्होंने ये भी तनबीह कर दी कि अगर सूरत-ए-हाल जंग की तरफ बढ़ती है तो ईरान मैदानी जंग में नए वर्क खोल सकता है। ये सख्त बयान उस वक्त सामने आया जब ट्रंप ने भी एक इंटरव्यू में शदीद लहजा इख्तियार कर लिया। उनका इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से कहना था कि अगर मुज़ाकरात या मुआहदा ना हुआ तो फिर धमाके शुरू हो जाएंगे, जिससे कि दुनिया भर में तशवीश बढ़ गई। ट्रंप ने यह भी कहा कि यहाँ पर यकीन नहीं है कि ईरान का वफद मुज़ाकरात के लिए पहुंचेगा, लेकिन अमेरिका अपनी तरफ से मुज़ाकरात जारी रखेगा और जरूरत पड़ने पर अपनी हिकमत अमली तब्दील करेगा। इस तनाव की बुनियादी वजह ईरान का जोहरी प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की हिफाजत का मसला है, जो कि दुनिया भर की तेल की रसाद के लिए निहायती अहम रास्ता है। 14 दिन की जंगबंदी ने फिलहाल लड़ाई को रोक दिया है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान बेएतमादी अभी भी बरकरार है। ईरान की सरकारी ज़राए के मुताबिक इशारा दिया गया कि तेहरान इस्लामाबाद मुज़ाकरात का बाइकॉट भी कर सकता है। इसकी वजह अमेरिका के गैर मामूली मुतालबात और गैर मुस्तकिल रवैया बताया जा रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका की तरफ से इस्तेज़ाज़ी इक़दामात और जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका ईरानी तिजारती कश्तियों में मदाखलत कर रहा है और मुख्तलिफ और मुताज़ाद बयानात दे रहा है। अराग़ची की जानिब से यह भी कहा गया कि ईरान तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही अगला फैसला करेगा। वहीं ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से भी इसी मौक़िफ़ को दोहराया गया। उन्होंने कहा किसी भी मुज़ाकरात की बुनियाद वादा निभाना होती है, जबकि अमेरिका का हालिया इशारे गैर तामीरी हैं। उनका कहना है कि अमेरिका ईरान को दबाव के जरिए झुकाना चाहता है, लेकिन ये कभी मुमकिन नहीं होगा। जैसे जैसे जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने के करीब आ रही है, दोनों तरफ से सख्त मौक़िफ़ बरकरार हैं। इस सूरत हाल में इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी मुश्किल नजर आ रही है और खित्ते में दोबारा तशद्दुद का खतरा बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया गया कि वो सियासी मुखालफिन के घर वालों को निशाना बना रही है। राजौरी जिले के नौशहरा सरहदी इलाके में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि क्या आपका निज़ाम इतना कमजोर है कि आप हमसे सीधा मुकाबला नहीं कर सकते और हमारे खानदान वालों को निशाना बनाते हैं। इस मौके पर उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया, जहां पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया और उनके हक में भी नारे लगाए गए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि बीजेपी बार बार मुखालिफ रहनुमाओं पर इल्जामात लगाती है, लेकिन इनमें से कोई भी साबित नहीं होता। उनका ये कहना है कि ये तरीका सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग मुसलसल इल्जामात लगाते रहते हैं, मगर इनमें से कोई भी सच नहीं होता और ना ही इनका कोई भी नतीजा निकलकर सामने आता है। उनके इस बयान ने सियासी माहौल को मजीद गर्म कर दिया, जहां पर मुख्तलिफ जमातों के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से अमन को ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता करार देते हुए ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी गुफ्तगू की मिसाल देते हुए कहा गया कि दुनिया में मुस्तकिल अमन सिर्फ सिफारती बातचीत से ही मुमकिन है। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से अपने बयान में जोर दिया गया है कि जंग या टकराव का कोई भी मुस्तकिल हल नहीं होता, बल्कि मसाइल का हल सिर्फ गुफ्तगू और मुज़ाकरात के जरिए ही निकलता है। उनका ये भी कहना है कि ईरान और अमेरिका जैसे ममालिक के दरमियान हो रही बातचीत इस बात का इशारा है कि बढ़ते हुए तनाज़ात के बावजूद भी अमन की कोशिशें जारी रह सकती हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के हालात इस बात की गवाही देते हैं कि मुसलसल सिफारती राब्ते ही आखिरकार बेहतरीन नतीजा देते हैं। उनके मुताबिक अमन का कोई दूसरा रास्ता नहीं और टकराव के बजाय समझ और बातचीत को तरजीह देनी चाहिए। ये बयान ऐसे वक्त की तरफ इशारा कर रहा है और ऐसी बातों की तरफ इशारा करता है कि लंबे अरसे तक चलने वाले इख्तिलाफात भी अगर सब्र और मुसलसल गुफ्तगू के साथ देखे जाएं तो हल हो सकते हैं। उनका ये मौक़िफ़ उन रहनुमाओं की सोच से मिलता है जो कि जंग के नुकसानात दे चुके हैं और अमन को सबसे अहम समझते हैं। फारूक अब्दुल्ला के ये अल्फाज जम्मू कश्मीर की सियासत में अभी अहमियत रखते हैं, जहां पर हमेशा से अमन और इस्तिक़रार का एक बड़ा मसला रहा है। उनका ये पैगाम इस बात को मजीद वाज़ेह करता है कि सिर्फ कौमी ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी अमन के लिए गुफ्तगू ही सबसे बेहतर रास्ता है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से आज जमात 10वीं के सालाना इम्तिहान साल 2026 के नताइज का ऐलान कर दिया गया, जो कि मार्च से अप्रैल के दरमियान लिए गए थे और ये नताइज जम्मू डिवीजन के लिए हैं। इस दफा कामयाबी का मजमूई तनसूब 88.85% रहा। तफसील के मुताबिक कुल 50,754 तलबा ने इम्तिहान दिया था, जिनमें से 45,094 तलबा कामयाब रहे। नताइज से ये भी सामने आया है कि लड़कियों ने इस मरतबा भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए लड़कों को पीछे छोड़ दिया। लड़कियों का कामयाबी का तनासुब 90.42% रहा, जबकि लड़कों का 87.51% रिकॉर्ड किया गया। ये रवैया लगातार देखने में आ रहा कि तालीमी मैदान में लड़कियां ज्यादा बेहतर नतीजा दे रही हैं। वहीं इदारों के जिम्मेदारान का ये कहना है कि ये मजबूत नताइज तलबा की मेहनत और तालीमी इदारों की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है, जिससे कि जम्मू डिवीजन में तालीम का मेयार बेहतर होता नजर आ रहा है।
اور ایران کی منسٹری آف فارن افیئرز کی جانب سے امریکہ کی طرف سے ایک ایرانی تجارتی جہاز پر حملے اور اس کے عملے اور ان کے خاندانوں کو رہن بنانے کے عمل کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ ایران نے اس واقعے کو نہایتی خطرناک نتائج کا سبب قرار دیتے ہوئے سخت تنبیہ جاری کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اس جہاز، اس کے ملاحہ عملہ اور ان کے خاندانوں کو فوراً رہا کیا جائے۔ بیان کے مطابق عملے اور ان کے گھر والوں کو دھمکانے کا یہ عمل سمندری ڈکیتی اور دہشت گردانہ کارروائیوں کے مترادف ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ اقدام 8 اپریل کی جنگ بندی کے اتفاق کی کھلی خلاف ورزی ہے اور یہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف ایک دشمنانہ کارروائی ہے۔ ایران نے وارن کیا ہے کہ اس غیر قانونی اور جرائمانہ عمل کو بھی نہایت خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں اور امریکہ اس کی پوری ذمہ داری اٹھائے گا۔ ایران نے واضح کیا کہ وہ اپنے قومی مفادات، سلامتی اور شہریوں کے حقوق اور عزت کی حفاظت کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کا استعمال کرے گا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ کی اس کارروائی کی وجہ سے علاقائی صورتحال مزید پیچیدہ ہو رہی ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکہ نے سی آف عمان میں ایک ایرانی تجارتی جہاز پر حملہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکن فورسز جہاز کے ڈیک پر اتر آئے اور اس کے نیویگیشن نظام کو بھی ڈسیبل کر دیا۔ اس کے فوراً بعد ایران کی فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے علاقے میں موجود امریکی فوجی جہازوں پر ڈرون حملے کیے۔ ایران کی فوجی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ ان کی افواج ہر قسم کی امریکن دشمنانہ کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن جہاز پر موجود عملے کے خاندانوں کی موجودگی اور ان کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں کچھ حد تک احتیاط برتنی پڑی۔ ایران نے مزید کہا کہ جیسے ہی عملہ اور ان کے خاندان کی سلامتی یقینی ہو جائے گی، اس کے بعد اس کی مضبوط فوجی طاقت ضروری جوابی کارروائی کرتی رہے گی۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔